الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور بے شک ہم میں سے کچھ لوگ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ظالم اور ناانصافی کرنے والے ہیں. پس جس شخص نے تابعداری اختیار کی پس اس نے بھلائی کا راستہ چن لیا، اور جو لوگ ظالم اور بے ناانصافی کرنے والے ہیں پس وہ لوگ جہنم کے ایندھن ہیں. اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے کو اختیار کرتے تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے تاکہ ہم ان کو جانچیں اور آزمائیں اس نعمت کو دے کر کے. اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے یاد سے غافل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دے گا. اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اور بے شک جب یہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ سب کے سب لوگ اس پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا حملہ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلی بات کا مالک ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور نہیں پاتا میں اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، مگر اللہ تعالی پہنچا دیتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے پیغامات کی طرف سے. پر جو شخص اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا.
یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیں گے ان چیزوں کو جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کون مددگار کے اعتبار سے سب سے کمزور ہے اور تعداد میں سب سے کم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کو میرے پروردگار نے ایک لمبی مدت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس کو وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے، پس بے شک وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچایا اور اللہ ان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالی شمار کر کے رکھے ہوئے۔ یہ سورہ جن کی کچھ آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اوپر جنوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اسی طرح آپ کی بعثت جنات و شیاطین کی طرف بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان و جنات یہ مکلف مخلوق ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوقات غیر مکلف ہیں۔ غیر مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو حکم دے رکھا ہے وہ اس کے پابند ہیں اور اللہ نے آخرت ان کے لیے نہیں رکھی۔ اپنے احکامات کا اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر مکلف بنایا ہے تو وہ انسانوں کو اور جنات و شیاطین کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت انسانوں اور جنات سب کی طرف تھی۔ کچھ آیتیں اوپر کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جن کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض تابع دار ہیں ایمان لانے والے اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا۔ پس انسان و جنات میں سے جس نے بھی تابع داری کی راہ اختیار کی یعنی ایمان لے آیا تو اس نے بھلائی کا راستہ چن لیا۔ یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی و کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو ایمان نہیں لایا، ظالم اور ناانصاف، پس یہ لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ آخرت میں نجات کا مدار ایمان ہے۔ جو آدمی دنیا سے جاتے ہوئے جنات و شیاطین میں سے ایمان لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ پاک اس کے لیے ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ معال کے اعتبار سے وہ جنت میں رہے گا۔ بدعمالیاں اگر اس نے دنیا میں کی ہے کہ ایمان تو لے آیا تھا لیکن نمازیں نہیں پڑھی، ایمان تو لے آیا تھا روزے نہیں رکھے، ایمان تو لے آیا تھا زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، ایمان تو لے آیا تھا لیکن شراب پی، زنا کیا، ایمان تو لے آیا لیکن جھوٹ ہے، غیبت ہے اور دیگر گناہوں سے حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو پھر یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ان بدعمالیوں اور نافرمانیوں پر اسے سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اور جتنی بدعمالیاں ہیں ان کی سزا پوری ہو جانے کے بعد پھر اللہ پاک ایمان کی وجہ سے اسے جنت عطا کرے گا۔ جنت میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اول وہلے میں ایمان میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اول وہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے 70,000 اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جنت میں۔ اور جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کے تعلق سے جب نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے،
تو ان کو بھی اللہ جنت عطا کرے گا. بغیر حساب و کتاب جو جائیں گے وہ جائیں گے. حساب و کتاب کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک جنت میں بھیج دے گا. پھر ایسے لوگ بچیں گے جن کو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم میں رہنا مقدر کیا، فیصلہ فرمایا. تو اللہ جب تک چاہے گا وہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے ان کی سزا پوری ہو جائے یا سزا پوری ہونے سے پہلے اللہ انہیں جنت میں داخل کرنا چاہیں تو کریں گے. لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے جنت ٹھکانہ نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس لیے یہ دو آیتیں کہ انسانوں جنات میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں، فرما بردار ہیں، اور کچھ لوگ ظالم اور ناانصاف ہیں، ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں. پس ان میں سے جس نے ایمان قبول کیا اور راہ راست پر رہا، فرما برداری اختیار کی، اس نے اپنے لیے بھلائی کا راستہ چنا. فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے اپنے لیے بھلائی اور خیر کا راستہ چنا ہے. لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے. یہاں تک جنوں کی بات پوری ہو گئی. اب شروع میں آیا تھا سورہ جن کی پہلی آیت میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جنوں کی ایک جماعت میری طرف متوجہ ہوئی. اب وہاں سے یہ بات ہے اس کے آگے کہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان انسانوں جنات میں سے جن لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، نیکی کی راہ اختیار کی، اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو وافر مقدار میں پانی عطا کریں گے. مَاءً غَدَقًا، بے حساب پانی عطا کریں گے. مفسرین نے اس کو پانی سے بھی تعبیر کیا، اور پانی کے ساتھ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے کا وعدہ کیا کہ یہ لوگ اگر بھلائی کی راہ پر رہیں گے، نیکی کے راستے پر رہیں گے، تو ہم ان کو دنیا بھر کی نعمتیں عطا کریں گے وافر مقدار میں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم ان کو نعمتیں دے کر کے نعمتوں کے بارے میں آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے. جیسے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر کے پرہیزگاری کی راہ اختیار کر کے زندگی گزارتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، کہ زمین بھی ان کو نعمتیں، ان کو زمین سے بھی نعمتیں ملتی اور آسمان سے بھی ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی. تو دنیا میں بھی نعمتوں کے ملنے کے لیے ایک راستہ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آزمائش اور امتحان کے لیے عطا کرتے. جیسے یہاں فرمایا کہ اگر یہ راہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، الطریقہ اس کے دو مفسرین نے دو معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ اگر یہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو بے شمار نعمتیں عطا کرتے اور ان کو آزماتے بھی کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اب یہ نیک اعمال کرتے ہیں یا بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی غربت میں ہوتا ہے تو اسے ہری ہری نہیں سوچتی، وہ اپنا محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اپنا گزارا کرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو مال آ جانے کے بعد بہت ساری ایسی چیزوں کا ارتکاب بھی آدمی کرنے لگتا ہے جو نافرمانی ہوتی.
مال کی وجہ سے آدمی بھٹک جاتا، مال کی وجہ سے آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کے آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر کے آزماتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ کے راستے پر رہے، ہم ان ظالموں کو نعمتیں دیں گے دنیا کی اور پھر ان کو آزمائیں گے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہوگا تو اس کو ہم سخت سے سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ آتی. اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی برکتیں اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر کوئی بنائی بنتی نہیں، کوئی مددگار کام نہیں آتا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی آدمی کی پریشانی ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مساجد مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو. یہ مسجد جو بنائی جاتی ہے یہ در حقیقت نماز کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. سجدہ نماز کا انتہائی اہم رکن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر گویا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اب اگر یہ اس بات کا احساس نماز پڑھنے والے کو ہو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور میری پیشانی اور میرا سر اپنے پروردگار کے قدموں میں ہے، تو اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم لوگ اصل میں نماز پڑھتے ہیں اور دل و دماغ ہمارا نماز میں نہیں ہوتا. ہم لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ذہنی اعتبار سے کہیں اور ہوتے ہیں، نماز میں نہیں ہوتے. نماز اس طرح پڑھی جائے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری توجہ نماز میں رہے تو اس نماز کی کیفیت ہی الگ ہوتی. تو سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے. جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس نے اپنا سر اپنے پروردگار کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. مسجد سجدہ گاہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اس لیے مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا، مسجد میں کاروبار کرنا، مسجد میں بلا اعتکاف کی نیت کے سونا منع ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں مسجد کے احترام اور مسجد بنانے کے مقصد کے خلاف ہیں. اسی کے ساتھ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. یوں تو شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار ماننا شرک ہے. مسجد کے باہر بھی منع ہے، مسجد کے اندر بھی منع ہے. لیکن مسجد میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی کہ جو جگہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اس جگہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے. آگے فرمایا کہ جب یہ اللہ کا نبی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ جب اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جنات و شیاطین اور انسانوں میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بارہا کی گئی.
اور ایمان سے محروم لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی منشا تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ختم کر دے اور ایک دم آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور صرف اپنے نبی کی نہیں، اللہ تعالی ہر اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت میں لگی ہوتی ہے، جس کو حفظہ کہتے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس میں اختلاف ہے، بڑی سے بڑی تعداد جو ملتی ہے کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ 18 فرشتے ہوتے ہیں ایک انسان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کرتے ہوتے، اور یہ حفاظت اس پیدائش سے لے کر کے موت تک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کے پر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، فرشتے اس وقت سے اس کی حفاظت کرتے، ورنہ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم پیدا ہوتے وہ گردن دبا دیتا، کام ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت کا نظم کر رکھا ہے۔ ہم غافل ہیں، اللہ غافل نہیں، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ ہم کو بھولا نہیں ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا رب ہے، ہماری ساری ضرورت پوری کرتا ہے۔ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا وہ کیا، ورنہ یہ نافرمان انسانوں، جنات و شیاطین جب حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ ایک دم آپ پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، وہی میرا مددگار ہے، وہی میرا حامی ہے اور وہی میرا ناصر ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، نفع اور نقصان اللہ کے قبضے قدرت میں، اور وہ جس کو نفع پہنچانا چاہتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اپنی مدد ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کہلوایا اللہ پاک نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں اور اللہ کا ایک نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا فرض منصبی ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کہہ دو کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارا نقصان ہے اور نہ تمہارا نفع ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ لن یجیرنی من اللہ احد، کہ بے شک ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ مجھے سزا دینا چاہے یا اللہ میری پکڑ کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اللہ سے بچا لے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اگر اللہ کا عذاب آئے تو میں کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، مجھے پناہ دینے والا صرف اور صرف میرا پروردگار ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے پیغامات کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں یہ کروں گا تو مجھے اللہ کی پناہ ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور سن لو کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پر بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ان عذابات کو دیکھیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا تھا، اس وقت وہ جان لیں گے کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور ہے اور گنتی کے اعتبار سے کمزور۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا یا میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، حاکمیت اور حساب و کتاب کے معاملات کو جب آدمی دیکھے گا، اس وقت اس کو سمجھ میں آئے گا کہ من اضعف و ناصرہ، کہ کون بے یار و مددگار ہے۔ آج دنیا میں آواز ملانے والے لوگ مل جاتے، لیکن کل میدان محشر میں مشرکین اور کافرین کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کے ساتھ مدد ہے اور کس کے ساتھ مدد نہیں ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جن چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ کا وہ عذاب قریب ہے یا اللہ کا عذاب دور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کی باتوں پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا مگر جسے اپنے رسولوں میں سے پسند کر لے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ان غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بذریعہ وحی ایسی باتیں اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بتا دیتا ہے جو انسانوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی، بس وہی ان کو معلوم ہوتا ہے جو اللہ پاک ان کو بتا دیتا ہے۔ الا من ارتضى من رسول، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے اسے کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اور پھر یہ غیب کی باتیں جب اپنے نبی اور رسولوں کو بتائی جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس نبی کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس غیب کی بات جو اللہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے رسول کے علاوہ کوئی نہ سن سکے۔ جنات و شیاطین میں سے کوئی چپکے سے قریب آ کر کے نہ سن لے، اس کے لیے اللہ پاک کا یہ انتظام ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، جو ایک فوج ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی کوئی بات بتاتا ہے تو چاروں طرف سے فرشتے نبیوں کو گھیر کر کے رکھتے ہیں تاکہ جنات و شیاطین میں کوئی قریب آ کر کے سن نہ لے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لے کہ ان فرشتوں نے جن کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے انہوں نے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی گنتی کو جانتا ہے اور ہر چیز کو اللہ شمار کرتا ہے۔ سب کچھ اس کائنات میں کس کو کیا مل رہا ہے، کم زیادہ، اللہ کے علم میں۔ بس کام ہے۔